السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية. صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اور پیوستہ جمعہ سے آپ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو سماعت کر رہے ہیں۔ پیوستہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعلق سے اور گزشتہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق باتیں آئیں۔ بات یہاں رکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دور دراز کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور امیروں کے بچوں کو پرورش کے لیے بعوض اجرت لے جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت بھی بہت سی عورتیں مکے کو آئیں اور امیر گھرانے کے بچوں کو وہ لے لی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا چونکہ ان کی اونٹنی کمزور اور لاغر تھی، اس لیے وہ پیچھے رہ گئیں، اور جب وہ مکہ پہنچی تو دیکھا کہ تمام امیروں کے بچوں کو دیگر عورتوں نے لے لیا ہے۔ دیگر عورتوں کی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ بھی پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں، اور انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ اس کے والد کہاں ہیں، تو بتایا گیا کہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا پہلی مرتبہ تو رک گئیں، اور دوسری مرتبہ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے پھر آپ کے گھر آئیں، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ان کا ایک بیٹا تھا جو ہر وقت روتا رہتا تھا، کیونکہ سینے میں دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بچہ بھوکا ہی رہتا تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا گود میں اٹھاتی ہیں اور سینے سے لگاتی ہیں، سینے کے اندر دودھ بھر آتا ہے۔ اور اس لیے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے اور دودھ پیتے رہے، ایک ہی سائیڈ سے دودھ پیا، تاکہ آگے چل کر پتہ چلے کہ یہ جو بچہ ہے بچپن میں بھی اپنے حقوق ہی لیے، دوسرے کے حقوق نہیں مارے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے گاؤں پہنچ گئی، یہاں تک بات آ چکی تھی۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں بھی تھیں جو ان کی بیٹی شیما نام تھا وہ چرایا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جو ہی میں اس بچے کو اپنے گھر میں لائی تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، اور کہتی ہیں کہ میری بکریاں جب بھی کھیتوں میں جاتی تھی پہلے تو بھوکی واپس آتی تھیں، پیٹ بالکل پچکا ہوا رہتا تھا، لیکن اس نومولود بچے کے گھر میں آمد کی وجہ سے میری بکریاں جہاں بھی جاتی ہیں پیٹ بھر کر آتی ہیں، یہاں تک کہ اس گاؤں میں یہ چرچا ہو گیا اور عورتیں اپنے بچوں کو ڈانٹنے لگی، دیکھو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھر کر آتی ہیں اور تم لوگ کو بکری چرانا نہیں آتا، تم وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ وہ عورتیں اپنے بچوں کو وہاں بھیجتی بکریاں لے کر جہاں پر حضرت حلیمہ کی بیٹی شیما بکریاں چراتی تھی، لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی تھیں اور حضرت حلیمہ کی رضی اللہ عنہا کی بکریاں پیٹ بھر کر آتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس ہیں اور دوپہر کا تقریباً دن کے 10-11 بج رہے ہیں، دھوپ بالکل نکل آیا، چونکہ دیہاتوں میں 2 وقت میں بکریاں لوگ چرانے جاتے ہیں، ایک صبح کے وقت میں دھوپ تیز ہونے سے پہلے اور ایک شام کے وقت میں یعنی دوپہر کے بعد 4 بجے کے بعد مغرب تک، یہ 2 وقت دیہاتوں میں گاؤں میں لوگ بکریاں چراتے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ بکریاں گھروں میں بندھی ہوئی ہیں اور ابھی تک یہ چراہ گاہ نہیں گئی، انہوں نے شیما کو بلوایا کہ بیٹی دیکھو دھوپ چڑھ آیا ہے، ابھی تک تم بکریوں کو نہیں لے گئی، دیکھو بکریاں بھوکی ہیں۔ شیما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہیں اور حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، ایک شرط ہے میری، وہ شرط یہ ہے کہ جب تک آپ میرے بھائی اس محمد کو میرے ساتھ نہیں بھیجیں گی اس وقت تک میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بیٹی تم نہیں جاؤ گی تو آخر کون جائے گا؟ تیرا باپ عمر دراز ہو چکا ہے، اور میں بھی عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، کون آخر بکریاں چرائے گا، اور تیرا بھائی تو ابھی چھوٹا ہے۔ پھر بھی نہ مانی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو جب تک آپ اپنے بھائی کو میرے بھائی کو محمد کو ساتھ نہیں بھیجیں گی اس وقت تک میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ مناتی ہیں تو انہوں نے کہا امی جان بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ سے چھپا کر اپنے بھائی کو بکریوں کے ساتھ اپنے گود میں اٹھا کر چراگاہ لے گئی، وہاں کیا دیکھتی ہوں کہ جہاں میرا بھائی بیٹھتا ہے اتنی دھوپ ہونے کے باوجود سایہ رہتا ہے، کہ اس دن مجھے دھوپ نہیں لگی، جہاں میں اپنے بھائی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں وہاں سایہ یعنی بادل آ کر اوپر سایہ فغن ہو جاتا ہے، اس دن مجھے دھوپ نہیں لگی۔ اور دوسری چیز جو میں نے اس دن مشاہدہ کیا کہ میں ہمیشہ پہلے بکریوں کے پیچھے بھاگا کرتی تھی، کیونکہ بکریوں کی ذات ایسی ہے جو ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، کبھی ادھر بھاگتی ہیں کبھی ادھر بھاگتی ہیں۔ بکریوں کا جو چرواہا ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے جب تک بکریاں کھیت میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس دن میں اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے گئی چراگاہ کھیتوں میں، دیکھتی ہوں کہ میری بکریاں چند لمحوں میں گھاسیں چر کر جہاں پر میں بیٹھی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، وہاں پر میری بکریاں آ کر میرے بھائی کے سامنے تمام بکریاں آ کر بیٹھ گئیں، اور میں بھی اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہوں اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کو دیکھ رہی ہیں۔ اور تیسری چیز جس کا میں نے مشاہدہ کیا کہ وہاں سے جو بھی گزرتا تھا میرے بھائی سے محبت اور پیار سے پیش آتا تھا، میں نے اتنی محبت اور اتنا پیار کبھی نہیں محسوس کیا، یہاں تک کہ علماء یہود وہاں سے گزرتے
کرسچن کے پادری وہاں سے گزرتے تو وہ خوشخبریاں دیتے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت ہی بڑا انسان بنے گا۔ اس لیے میں آج سے بکریاں نہیں چرانے جاؤں گی جب تک کہ آپ میرے بھائی کو نہیں بھیجیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ برکت آپ کے گھر میں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 53 سال کے ہو گئے، اس وقت جنگ ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ تو دنیا سے جا چکی ہیں۔ جنگ ہوئی اسی قبیلے سے اور مسلمان غالب آ گئے، فتح ہوئی مسلمانوں کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کے پاس ان کے قبیلے کے لوگ گئے کہ مکہ کے لوگ جو قریش لوگ ہیں اور مسلمان لوگ ہیں وہ ہم پر غالب آ گئے اور ہمارا مال ہمارے گھوڑے لے کر چلے گئے، آپ چھوڑا دیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت شیمہ جو جوان العمر ہو چکی ہیں، ان کو پتا چلا کہ عرب کے لوگ لے گئے ہیں، تو کسی نے بتایا کہ وہ محمد کے لوگ ہیں۔ تو حضرت حلیمہ نے پوچھا، کیا کہا؟ محمد تو میرا بھائی ہے، چلو مجھے لے چلو وہاں۔ جب وہاں پہنچتی ہیں تو صحابہ کرام تلوار لے کر کھڑے ہیں، کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ انہوں نے کہا، آپ لوگ راستہ چھوڑو، میں نبی کی بہن ہوں، تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ حیران ہیں، چیبہ جبی ہیں، انگشت بدندہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی بہن تھی نہیں۔ انہوں نے کہا، میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ ہوں اور اسی سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کی ایک بہن ہے، کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کی بہن ہے اور ان کا نام شیمہ ہے، وہ آپ سے ملنے آئی ہیں، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سنا باہر دوڑ کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے، اور اپنی چادر جو کندھوں پر اوڑھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچھایا اور اس پر اپنی بہن کو بٹھایا اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بہنوں کی عزت اس طرح کی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے قبیلے کے گھوڑے اور مال جو لیے ہیں وہ واپس کر دیں اور جن کو قید کیا ہے ان کو آزاد کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو دے دیا، ان کے قبیلوں کو، اور اپنے صحابہ سے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے مشورہ نہیں کیا، یہ بہن کا معاملہ ہے۔ صحابہ نے کہا، آپ جو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہی کرتے ہیں، کبھی آپ نے غلط نہیں کیا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں ہیں اور اپنے بہن کے ساتھ، اور چھوٹا بھائی بھی ہے، چونکہ 4 سال کے ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہن کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے میں مصروف ہیں۔ دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، سینے کو کھولا اور ایک تشت لائے ہیں، تشت کے اندر برف ہے۔ دیکھا کہ دل کو نکالا گیا اور نکال کر اس میں سے 2 قطرے خون کے لوتھڑے کے نکالے فرشتوں نے۔ یہ دیکھنا تھا کہ بھائی دوڑ کر اپنی ماں کے پاس، حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچا اور وہ پورا واقعہ سنایا کہ 2 شخص سفید پوش ہیں، انہوں نے بھائی کو لٹا دیا ہے اور بھائی کے سینے کو چاک کیا اور دل کو نکالا ہے اور دل میں سے خون کے 2 لوتھڑے نکالے ہیں، خون کے 2 ٹپکے نکالے ہیں اور بند کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حلیمہ اور حضرت حلیمہ کے شوہر دونوں افتاء اور خیزہ دوڑتے بھاگتے کھیتوں میں آئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں اور وہ 2 شخص جا چکے ہیں۔ تمام احوال معلوم کیے کہ کیا ہوا اپنے بیٹے سے کہ بولو بیٹے کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ 2 سفید پوش آئے اور انہوں نے میرا سینہ کھولا اور دل کو نکالا اور برف سے دھویا۔ اب اس میں جو باریکیاں ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی چیز ہے۔
پہلے تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا تقریباً 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر، ابھی واقعہ آپ نے سنا۔ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 یا 11 سال کے ہو گئے۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ہوئی یعنی نبوت ملی اس وقت، اور چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا گیا اس سے پہلے۔ یہ تمام چیزوں میں الگ الگ ریزنز ہیں، الگ الگ چیزیں اللہ نے بتائی ہیں۔ پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا مرتبہ جو شق صدر ہوا یعنی سینہ کھولا گیا، بعض جو آج کے نام نہاد حدیث کو جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرح صدر اس سے مراد ہے۔ شرح صدر تو عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے، صحابہ کو بھی ہوا، اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات ڈالی جاتی ہے، اسی کو شرح صدر کہتے ہیں۔ یہاں شق صدر ہے یعنی کہ سینے کو کھولا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے احادیث کی روایتوں میں ترمذی اور دیگر روایت جو ہیں ان میں ہے یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے سینے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیون کو دیکھا، یعنی سیون کو دیکھا، سلائی کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ 2 فرشتے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کو چاک کیا اور پیچھے مہر نبوت ڈالا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاک کیا اور دل کو نکال کر 2 خون کے لوتھڑے جو نکالے اس کے اندر معصیت کا مادہ نکالا، معصیت کا مادہ یعنی گناہوں کا مادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی گناہ سرزد نہیں ہوئے پوری زندگی۔ تو معصیت یعنی گناہوں کا مادہ نکالا، اور دوسری چیز برف سے دھویا جو کہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ کے اندر گرماہٹ ہوتی ہے، گناہ کے اندر گرماہٹ ہوتی ہے، اور گرم چیز کو ٹھنڈی چیز سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو دھویا گیا وہ برف سے دھویا گیا، ٹھنڈا کیا گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلمن کھاتے ہیں تو یاکلون فی بطونہم نارا کہ وہ آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ کہ ظاہر سی بات دنیاوی اعتبار سے اگر مال کو کسی کا ظلمن مال کھا رہا ہے، کسی کی زمین ہڑپ رہا ہے تو اس کو تو دنیا میں اچھا لگ رہا ہے، لیکن آخرت کے حساب سے وہ آگ کا اور گرماہٹ کا مستحق ہو رہا ہے۔ تو گناہ کے اندر ایک گرمی ہے اور اس کی گرماہٹ ہے، اس لیے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اس لیے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ اس لیے اور ایک بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی بات پر صبر کرتا ہے تو صبر ایک کڑوی چیز ہے، لیکن آخرت میں اس کا پھل میٹھا ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ سمجھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے وہ لوتھڑا اور دل کو دھونے کا مطلب یعنی برف سے ایک تو معصیت کو نکالنا ہے اور ایک غصے کے مادے کو بھی نکالنا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے فَلْيَتَوَضَّأْ اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ غصہ کے اندر گرماہٹ ہے اور گرماہٹ ایک معصیت کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وضو کرنا، کہ پانی کے ذریعے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرو۔ تو یہ باتیں آپ نے سمجھی۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے اذا غضب احدکم جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے فلیجلس پہلی مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتلایا کہ غصے کے اندر
آگ کے اندر ایک تو گرماہٹ ہوتی ہے، غصے کے اندر بھی ایک گرماہٹ ہوتی ہے، اور دوسرا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آگ کے اندر کیا ہوتی ہے، علو ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بڑھتا ہے، اوپر کی جانب اٹھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا علاج بتلایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے فَلْيَجْلِسْ، تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے فرمایا وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِعْ، اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ ختم نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بتلائیں کہ غصے کے اندر آدمی کا غصہ بڑھتا ہے اور اس کے اندر ایک کبر اور بلندی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو دوسرے پر حاوی ہونا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں سے، دو طرح سے علاج بتلایا۔ پہلا علاج غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کرنا ہے، اور غصے کو کم کرنے کے لیے یعنی اس کو پست کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جائے، اور بیٹھنے پر بھی غصہ ختم نہ ہو تو لیٹ جائے۔ اور غصہ کرنے سے آدمی کا موڈ خود خراب ہوتا ہے، آدمی کا مزاج خود خراب ہوتا ہے، غصہ کرنے سے آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں بھی اپنے غصے کو پرہیز کرنا چاہیے، خواہ اپنے بیوی کے سامنے ہو، اپنے بچوں کے سامنے ہو، یا کسی اور کے سامنے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہوا پہلی مرتبہ، گناہوں کے مادے کو نکالنا، اور گناہ کے اندر ایک گرماہٹ ہوتی ہے۔ اس لیے انسان جب گناہ کرتا ہے، کوئی لڑکا اگر لڑکی کی طرف جاتا ہے تو اس کے اندر گرماہٹ ہے، وہ گرم چیزیں زیادہ کھا رہا ہے، اس لیے وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے۔ اس لیے اطباء اور ڈاکٹرز بتلاتے ہیں کہ سبزیاں کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ کبھی کبھی آپ گوشت کھا لیا کریں، زیادہ گوشت کھانے سے آدمی کے اندر گرماہٹ ہوتی ہے، اور گرماہٹ سے ہی تمام بیماریاں آتی ہیں۔ خیر، ہمیں یہ سبق ملا اس کے اندر۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہوا وہ 10 یا 11 سال کی عمر میں، اس عمر میں بچوں کے اندر ایک کھیلنے کی صلاحیت اور جذبہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تو کھیلنا الگ چیز ہے، لیکن کھیلنے کے اندر ایک برائی کرنا ہی الگ چیز ہے۔ ہم نے بچوں کو کھیلنے کے لیے دے دیا، اور وہ بچہ کھیل رہا ہے اور کھیلنے کے اندر کسی کو ظلمن مار رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ کھیلنا غلط نہیں ہے، بچے ہی کھیلتے ہیں اور بچے ہی شرارت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے 10ویں سال میں جو شق صدر ہوا، یعنی سینے کو چاک کیا گیا، اس میں یہ ریزن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے لہو و لعب کو نکالا جائے، یعنی بیکار چیزوں میں جو لگنا ہوتا ہے انسان کو، جس کی وجہ سے انسان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں اور انسان کے کام نہیں بنتے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا تھا۔ آج جو ہمارے بچے بگڑے ہوئے ہیں اور ہمارے بچے ہماری باتوں کو نہیں سن رہے، ہم نے ان کو لہو و لعب اور بیکار چیزیں ان کے ہاتھوں میں دے دی ہیں، اور وہ بیکار چیزوں میں لگنے کی وجہ سے وہ اپنے فیوچر کو بنا نہیں پاتے، وہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ جس چیز میں ان کی عمریں لگنی تھی اس میں نہیں لگتی ہیں۔ تو لہو و لعب ایک بیکار چیز ہے، اور لہو و لعب میں لگنا، بیکار چیزوں میں لگنا، جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ موبائلز کے اندر گیمز کھیلنا، اس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، آپ کی صحت خراب ہوگی۔ فلمیں دیکھنا، اس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، آپ وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے۔ تو ان لہو و لعب کو نکالنے کے لیے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دینی تھی، 40ویں سال، اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ وہ اس لیے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب چونکہ وحی آنے والی ہے اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے ہیں، اس کا احتمال اور متحمل ہونا، اس کو برداشت کرنا اور انوار و تجلیات کو اپنے اندر سمونا اور اللہ کے میسیجز اور تلاوتیں اور قرآن کی آیتوں کو اپنے اندر محفوظ کرنا، اس لیے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یعنی سینہ کھولا گیا اور دل کو صاف کیا گیا۔
چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد اقصی، مسجد حرام سے، مکے سے مسجد اقصی فلسطین کے اندر لایا گیا، اور فلسطین کے اندر سے ساتوں آسمان اور عرش معلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات اور ہم کلامی نصیب ہوئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو کہ فرشتوں کے ساتھ جا سکیں، وہ صلاحیت پیدا ہو کہ اللہ کے سامنے بات کرنے کی طاقت پیدا ہو، اس لیے چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ خیر، پہلی مرتبہ میں آتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت حلیمہ کو یہ خبر ملی کہ میرے لخت جگر اور نور نظر جو ہیں، جو مکے کا حضرت آمنہ کا بیٹا ہے اور جو کہ میرا رضائی بیٹا ہے، اس کے سینے کو کھولا گیا ہے، تو حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود سینے سے چمٹائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت حلیمہ کے جو والد ہیں، حضرت حلیمہ کے جو شوہر ہیں، انہوں نے بھی اپنے رضائی بیٹے کو سینے سے لگایا، اور وہ ڈر گئی کہ کہیں ایسا ویسا معاملہ نہ ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے آئیں اور کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں، میں ڈر گئی کہ کہیں میں آپ کی امانت کو ضائع نہ کر دوں، اس لیے میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی شان ہی یہی ہے، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ وہ تمام چیزیں میں پہلے سے دیکھ رہی ہوں جو دوسرے بچوں کے اندر نہیں ہے۔ میں نے وہ لمحات بھی دیکھے کہ بڑا سے بڑا پتھر میرے پیروں کے نیچے آ جاتا تو بالکل روئی کی طرح ہو جاتا، جبکہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا۔ میں نے وہ لمحہ بھی دیکھا کہ جب میں زمزم کے کنویں پر پانی بھرنے جاتی تو پانی چونکہ نیچے ہوتا تھا اور میرا بیٹا پیٹ میں تھا، اس وقت پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا، اور مکے کی عورتیں اور خاندان کی عورتیں کہتی تھیں کہ آمنہ ٹھہر جاؤ اور مجھے بھی پانی بھر لینے دو، کہ تم جب تک یہاں کھڑی رہتی ہو پانی اوپر رہتا ہے، اور جب آپ یہاں سے تشریف لے جا چکی ہوتی ہو تو پانی نیچے چلا جاتا ہے، ٹھہری رہو، میری بھی مدد کرو۔ میں نے وہ لمحہ بھی دیکھا، اور میں نے وہ لمحہ بھی دیکھا کہ میں جب گھر سے نکلتی یا گھر میں ہوتی تو میرے اندر سے خوشبو پھوٹتی۔ لوگ کہتے کہ عبد المطلب کی جو بیوہ ہے اور جو بہو ہے وہ کون سی خوشبو لگاتی ہے، یہ تو خوشبو عورتوں کے لیے ناجائز ہے، حالانکہ میں کبھی خوشبو نہیں لگائی۔ مکے کی عورتیں اور میری خاندان کی عورتیں گواہ ہیں، وہ میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، لیکن اس بچے کی وجہ سے جو میرے پیٹ میں میرے بدن سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ اس لیے حلیمہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے، اس خدا کی طرف سے ہے۔ میرا بیٹا دیکھنا آگے چل کر بہت بڑا آدمی بنے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ نے ان کو اپنے میکے لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں چند مہینے یا چند سال رہی، اور واپس آتے وقت حضرت آمنہ کا مقام ابوا پر انتقال ہوا، اور حضرت آمنہ کی باندھی ام ایمن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے لائی مکے کے اندر، اور حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ حضرت عبد المطلب چونکہ بہت زیادہ اپنے اس پوتے سے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ کعبے کے اندر وہ ایک شال بچھاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے کل اس وقت 11 بیٹے تھے یا 9 بیٹے تھے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس چادر پر بیٹھے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے بھی اس چادر کے کنارے بیٹھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب جو کہ دادا ہیں، اصل نام شیبہ ہے، وہ چادر پر بٹھاتے اور کہتے میرے پوتے کی شان ہی یہی ہے، دیکھنا میرا پوتا بڑا ہو کر بڑا آدمی بنے گا۔ بہت محبت ملتی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت ایک شخص کہتے ہیں، بخاری کی غالباً روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یعنی نبوت ملنے سے پہلے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے اور ایک شعر کہہ رہا ہے کہ رد الی محمدن، کہ یا رب محمد کو میرے پاس واپس کر دے۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے، تو
تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ان کو بتایا گیا کہ ان کا ایک پوتا ہے محمد نام کا، کبھی بھی ان کو کسی کام سے بھیجا تو ہمیشہ کامیاب واپس آئے ہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کو بھیجا ہے کام کے لیے اور اونٹ واپس لانے کے لیے، لیکن ابھی تک ان کا پوتا واپس نہیں آیا ہے، اس لیے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ کہیں پوتا گم نہ ہو جائے، اس لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ چند دیر کے بعد دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر واپس آ رہے ہیں تو حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کے پاس 2 سال رہے اور 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی کہ ان کی عزت میں اور ان کی قدر کرنے میں اور ان کی توقیر کرنے میں کبھی کمی نہ کرنا، اپنے بیٹے سے ان کو آگے رکھنا۔ اور چچا بھی ایسا، حالانکہ اس نے اسلام نہیں لایا لیکن ہر موقع پر اپنے بیٹے سے آگے اپنے بھتیجے کو رکھا، اور وہ تمام قربانیاں دی ہیں جو ہر چچا نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ کفار مکہ کے سامنے ڈٹ گئے، کفار مکہ کے سامنے ڈٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس حضرت ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس ہیں۔ ایک واقعہ یوں ہوا کہ مکے کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہے اور غلہ نہیں اگ رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ دعا کروائیے، تو ابو طالب نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کعبے کے اندر لے گئے اور کعبے کی پیٹھ سے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو کعبے کی دیوار سے لگا کر دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اس قدر بارش ہوئی زوردار کی کہ ساری ندیاں بھر گئیں، سارے کنویں بھر گئے اور مکے کے اندر خوشی کا ماحول ہو گیا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے، یہ میرا جو بھتیجا ہے، اس کے چہرے کی رونق کی وجہ سے بارشیں اللہ پاک برساتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، آفاقہا گردید ام مہر بتا وردید ام، کہ میں نے حضرت جبرائیل سے اگر پوچھا جاتا کہ تم نے اس طرح نورانی چہرے والا انسان دیکھا ہے تو وہ یہی کہتے کہ میں ساری دنیا گھوم چکا ہوں، لیکن اس طرح خوبصورت اور نورانی چہرے والا انسان اور نورانی چہرے والا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یوں کہتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نورانی چہرے تھے، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیب سے بالکل مبرأ اور مصفى تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حسین و جمیل کبھی انسان دنیا میں نہیں آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لی تھی، میرے شوہر اور میرے آقا اور میرے مولا محمد کو دیکھ لیتے تو اس وقت کی عورتیں اپنی گردنوں کو کاٹ لیتی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام خرافات اور بدعات سے ہماری اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے، آگے